نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ میں بیمار رہا، یہ لیکچرنگ وغیرہ نہیں کر سکا، ابھی بھی گلہ خراب ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے لیکچر کو محظوظ کریں گے۔ جونیئر ججز، جونیئر وکلاء، ان کے لیے یہ نعمت ہے۔ آپ میرا لیکچر غور سے سنیں، کمی کوتاہی ہو تو وہ بھی فیڈ بیک دیں، اگر اچھا ہو تو پھر سبسکرائب بھی کر دیں۔ آج جو ٹاپک ہم جس پر ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اور پریکٹیکل لائف میں لوگ پوچھتے ہیں کہ if someone gets your signature on a white paper, what is the lie about it؟ کہ کوئی شخص اگر آپ سے دستخط لے لیتا ہے سفید کاغذ پر یا اسٹیمپ پیپر پر، جو بھی صورتحال ہو، تو اس کی ویلیو کیا ہے، اور اس کے خلاف یہ کیا قانونی چارہ جوئی وہ بندہ اس کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سگنیچر جب ہوتے ہیں تو کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اس کے ساتھ پھر گواہان بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکومنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قانون شہادت کی دفعہ آرٹیکل 79 کے تحت ہوتی ہے۔ تو سفید کاغذ جو ہے یہ بھی ڈاکومنٹ کی ہی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ جب آپ کے دستخط، جس طرح یہ سوال اگر یوں کیا جائے کہ اگر کوئی لے لے تو اس حساب سے سوال مبہم بنتا ہے کہ کوئی کیوں لے لے، کہ آیا اس نے کوئی پسٹل رکھ کے سائن لیے تھے گواہوں کی موجودگی میں، یا کوئی انڈیو انفلوئنس تھا، جس طرح ایک باپ بیٹے کو کہے کہ اپنی جائیداد میرے نام کر دو، اور وہ شرم شرما میں اس سفید کاغذ پر یا اسٹیمپ پیپر پر کر دے۔ یا اس طرح سالہ بہنوئی ہوتے ہیں، یا بیگم اور خامند یا بیٹی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس انداز سے، تو ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر کے اصل اس کی منشا، پرپز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ ڈاکومنٹ جب اس پر سائن ہوتے ہیں، چاہے وہ سفید کاغذ ہے، چاہے وہ اسٹیمپ پیپر ہے، گواہان کی موجودگی میں، تو لامحالہ اس کی ریفیوزل پر، ڈینائل پر، انکاری پر وہ جاتے ہیں کورٹ آف لا میں، عدالت میں۔ اب ان دی کورٹ آف لا دیٹ ویری ڈاکومنٹ اف اٹ از ناٹ اسٹیمپ پیپر اٹ از انایڈمیسیبل، یعنی وہ پیپر جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر بے شک ہے، سفید پیپر جو ہے وہ قابل ادخال نہیں ہوگا، عدالتیں اسے قبول نہیں کرتی۔ اس کا قانون کیا ہے؟ اس ڈاکومنٹ کو، اس دستاویز کو امپاؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ امپاؤنڈ کا مطلب کیا ہے؟ ضبط کر لیتے ہیں، اور پھر اس پر 11 گنا لگاتے ہیں اسٹیمپ ڈیوٹی۔ اس کے بعد جو ہے وہ شہادت میں پیش ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی سے کروا لے گواہوں کی موجودگی میں تو ڈاکومنٹ تو ہو گیا، اب آیا وہ اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب یہ سوال اٹھے گا۔
کہ ایک شخص سے دستخط لیے گئے گواہوں کی موجودگی میں، آیا وہ تحریر جو اس پر ہے کہ آیا اسے پڑھ کر سنائی گئی، اس کے ریپرکشنز، اس کے امپیکٹس، اس کے اثرات جو ہیں اس کو پتہ ہے، اور اس نے کیوں لکھ کر دیا، کس لیے لکھ کر دیا، کس بارے میں لکھ کر دیا، اگر اسے پتہ نہیں ہے تو وہ جو ہی اس کے علم میں آئے گا تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی دفعہ 39 ہے، وہ کینسلیشن آف ڈیڈ کا دعویٰ کرے گا، یا اسی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی دفعہ 42 کے تحت وہ عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا کہ جناب یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ وائڈ ہے، باطل اور کل عدم ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے باطل ہے، کیسے کل عدم ہے، کیسے وائڈ ہے۔ تو دونوں طرف سے پھر گواہان آئیں گے، تو اس کے پھر جو کلمینیشن ہے، رزلٹ ہے، وہ فریقین کو سن کر عدالت پھر اس پر فیصلہ دیتی ہے۔ تو جہاں تک یہ کہ یہ اس کے دستخط لے لیے گئے، یہ میٹر آف ایویڈنس ہے۔ شہادت جب آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکومنٹ کب، کیوں، کیسے، کس وقت، کس پرپز کے لیے لکھا گیا تھا۔ تو آیا کوارشن تھا، یعنی کوئی جبر تھا، تشدد تھا، کسی نے پسٹل رکھ کے کروائے تھے سائن، انڈیو انفلوئنس تھا، یعنی داب ناجائز، کیا شرم شرما میں ہوئے تھے، یا کوئی اور کنڈیشنز، کوئی اور مسائل کو سامنے رکھ کے، یا کوئی لالچ یا کوئی خوف، یعنی کس بنیاد پر یہ حاصل کیے گئے تھے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کے لیے اوپن ہوتا ہے بیفور دی کورٹ آف لا، ہی از ان اے پوزیشن ٹو ناک دی ڈور آف دی کورٹ آف لا۔ ہر وقت عدالتیں کھلی ہیں، جب بھی کسی شخص کے لیے یہ مسئلہ ہوگا تو ہی از ایٹ لبرٹی ٹو ناک دی ڈور آف دی کورٹ آف لا، اور اس لحاظ سے وہ اپنے اس ڈاکومنٹ کو وائڈ ڈکلیئر کروائے گا یا اس کو کینسل کروائے گا۔ اگر نہیں کروائے گا تو یہ اس کے لیے ابلیگیٹری ہے کہ پھر اس پر وہ بائنڈنگ ہوگا، پھر اس کے خلاف اگر دوسری پارٹی دعویٰ کرے، اگر وہ نہیں جاتا تو ایکس پارٹی ہو جائے گا، اور اس کے خلاف یہ سارا نظام اس پر پھر بائنڈنگ ہو جائے گا۔ کل کو بے شک روتا پھرے، پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ جناب یہ دستخط تھے، یہ جعلی تھے، یا کون سے حالات و واقعات تھے جس کے لیے لکھوایا گیا تھا، اس کو نالج بھی نہیں تھا، اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایگزیکیوشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، لہذا اس ڈاکومنٹ کو کینسل کیا جائے۔ امید ہے کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی ڈیفیشنسی ہے تو بھی مجھے انفارم کریں، فیڈ بیک دیں۔ اگر آپ کو جو میں لیکچر دیتا ہوں یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پریکٹیکل پریگمیٹک جسے ہم کہتے ہیں اس پوائنٹ آف سے بھی میں ڈسکس کرتا ہوں، تو اس لیے آپ کو یہ دوہرا فائدہ ہوگا۔